اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم نے واقعہ کربلا کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جس کو پتہ نہیں ہوگا۔ پہلے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے خیال سے اس وقت کے خلیفہ تھے، لیکن اس نے پھر ریزائن دے دی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے، اور انہوں نے 20 سال تک خلافت کی۔ 20 سال تک خلافت کی۔ پھر جب اس کے خلافت کے 10 سال گزر گئے تو ایک بندہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی ایسا فتنہ آ جائے۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کا 10واں سال تھا تو ایک بندہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں آیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے بندے کو چن لیں تاکہ پھر یہ سلطنت جو ہے، یہ خلافت جو ہے، یہ فتنے کا باعث نہ بنے۔ تو پھر انہوں نے ایسا کر لیا کہ اس کو پہلے اگنور کر لیا، لیکن کچھ سوچ و بچار کے بعد اس نے دوبارہ اس پہ جب سوچ کیا تو اس نے اپنے بیٹے یزید اس کو نامزد کر لیا کہ میرے بعد یہ یزید جو ہے یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے۔ تو پھر اس وقت بھی 5 ایسے مسلمان تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا، جس میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عبد الرحمن تھا جو کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ دوسرا تھا حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تیسرا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ چچا تھے۔ اور چوتھا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے تھے۔ اور عشرہ مبشرہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر ایک اگلا ویڈیو بنائیں گے۔ عشرہ مبشرہ صحابی میں سے تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ اور 5واں تھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ حسین رضی اللہ عنہ تھے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب 20 سال خلافت کے گزر گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وفات پا گئے، اور یزید جو تھے انہوں نے خلافت سنبھال لی۔ لیکن یہ لوگ جو تھے، یہ 5 صحابی جو تھے، یہ تو اس کے خلاف تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے وہ کس طرح وہ بن سکتا ہے۔ اور اس میں سے پھر جب اس نے خلافت سنبھال لی اور لوگوں نے اس میں سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو تھے، تو پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو پھر مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت لے لی کہ یعنی کہ یزید جو ہے وہ ہمارا خلیفہ ہوگا۔ ابھی ان صحابیوں کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہ وفات ہو چکے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اور مسلمانوں نے جب اس کے ہاتھ سے بیعت لے لی تو پھر یعنی کہ انہوں نے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور تو پھر ان 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کے ہاتھ سے بیعت لے لی۔ ابھی 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رہ چکے تھے، جس میں سے ایک عبداللہ بن زبیر تھا اور ایک حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ یہ کہہ رہے تھے، زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ تحریک جو ہے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ تحریک جو ہے یہ حق ہم مکہ سے شروع کریں گے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، میں وہاں جا کے ہی اس تحریک کا آغاز کروں گا، یعنی کہ دمشق۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کوفہ
والوں کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ خطوط بھیجتے تھے، اور انہوں نے اسے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہاں آپ آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس تحریک کا آغاز کریں گے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانے سے پہلے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس کا نام تھا ابن مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچا تو وہاں کا گورنر جس کا نام تھا ابن زیاد، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور اس کو یہ پتہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں چلے گئے کیونکہ وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ جب وہ اہل کوفہ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو آ رہے ہیں، اور پھر اگر وہ یزید کے پاس پہنچ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر ہماری خیر نہیں، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ خطوط بھیجے ہیں، اور کوفہ والے خطوط سے پھر مکر گئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کوئی بھی ایسی کوئی خط آپ کو نہیں بھیجا ہے، اور وہ کربلا کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ سے کہا کہ آپ ایسا کر لے کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دے، اور یا پھر ایسا کر لے کہ مکہ میں واپس جانے کے لیے چھوڑ دے، اور اگر آپ لوگ ہمیں شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہو تو پھر ایسا کر لے کہ ہمیں کفار کے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے چھوڑ دے تاکہ ہم وہاں جا کے شہید ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ایک بھی نہ مانی، اور اس طرح انہوں نے اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔